ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سمجھا کہ آج کا عنوان ہمارا جمع ہونے کا جو مضمون ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات ہیں. برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. برادران عزیز، یہاں ہم کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ رب العالمین اپنی کلام مجید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیوں فرما رہا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ذکر کی کچھ حکمتیں، کچھ مصلحتیں اور کچھ ضروریات ہوتی ہیں، تبھی تو اللہ نے ذکر فرمایا. برادران عزیز، قرآن کا مقصد ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ھدی للناس، کہ قرآن اتارا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے. اور یہیں پر اسی کلام مجید میں اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ ذکر کرنا ہدایت کا سامان ہے. ہمارے نیک بندوں کا ذکر کرنا ہدایت کا سامان ہے. اللہ والوں کو یاد کرنا ہدایت کا سامان ہے. ان کے نقش قدم پر چلو گے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. انہی کا راستہ ہے تو تمہیں صحیح راستے پر صحیح منزل تک پہنچائے گا. اسی لیے اللہ نے ہمیں دعا کا سلیقہ بھی بتا دیا اور فرما دیا، کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ دعا مانگو تو صحیح راستے کی، سیدھے راستے کی، استقامت والے راستے کی دعا مانگو. اور اگر اس راستے کو پہچاننا ہے تو جان لو کہ ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. برادران عزیز، آج اس ذات کریم گرامی کے بارے میں ہم یاد کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں. وہ ذات ایسی اوصاف سے متصف ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو ایک بندے پر ہو سکتے ہیں، تمام کے تمام وہ نعمتیں اس ذات گرامی میں ہمیں ایک جا پائے جاتے ہیں. اگر آپ کا نسبی سلسلہ دیکھتے ہیں تو بلند و بالا سلسلہ آپ کا ہے. آپ کے والد گرامی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی کی شخصیت اتنی بلند ہے، آپ کی تربیت اتنی اعلیٰ فرمائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کی اولاد امجاد کو دیکھتے ہیں، آپ کے جانشین کو دیکھتے ہیں، آپ کے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کہ ایک ثمر آور درخت کا ثمر کتنا پیارا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں جو خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ والوں کی نسبت بھی بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی محبت بھی بڑی چیز ہے. اسے معمولی نہ سمجھیں. لوگ آج کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والوں کی محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، لوگ آج انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے. عالموں کا کام ایسے نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ والوں کی نسبت کو سمجھنا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کو پڑھنا ہوگا. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ والوں کی محبت کی اہمیت کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب
پروردگار عالم کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی بندے کو اللہ پسند فرما لیتا ہے، تو اللہ جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل سنو، اللہ رب العزت نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں اس بندے سے تم بھی محبت کرنا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، جبرائیل جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو، آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اور جبرائیل امین جا کر سارے آسمانوں میں، سارے فرشتوں میں یہ بات کا اعلان کر دیتے ہیں، فرشتوں سنو، فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ کا حکم ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ زمینوں میں اعلان کر دو۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم لے کر زمینوں میں داخل ہوتا ہوں، زمین والوں کے اندر اعلان کرتا ہوں، اور زمین والوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو پیوست کر دیتا ہوں۔ برادران عزیز، یہاں سوچنے والی، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت جو بندوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم اس دل کے لیے صادر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس دل کو چن لیتی ہے، اس کے ایمان میں وہ حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اسی دل میں اللہ والوں کی محبت بھی جاگزی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے اس حکم کا اثر ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہے۔ برادران عزیز، نسبتیں خاصان خدا کیا چیز ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیں۔ قرآن مجید جہاں اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں پر اصحاب یاسین کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں پر ان سے نسبت رکھنے والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ نے نسبت کے وہ اثر کو بھی ظاہر فرمایا کہ اللہ کے بندے تو بندے ہیں، انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی جانور بھی سچے دل سے اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ والوں سے اپنے آپ کا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے ایک جانور جو نجس ہے، ناپاک ہے، کہ جس کا ذکر اب تک ہوا تو ناپاکی کے لیے ہوا، جس کا ذکر اب تک ہوا تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہوا، جس کا ذکر اب تک ہوا تو یہ بتانے کے لیے ہوا کہ اگر اس کا لب تم کو لگ جائے تو تمہیں پاکی حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پروردگار کلام کے کلام مجید میں وہ پاک ذات اپنے پاک کلام میں ایک ایسے جانور کا ذکر کر رہی ہے جسے لوگوں نے آج تک ناپاک جانا تھا، اسے ہم آج کتا کہتے ہیں، اس کتے کا ذکر جو ناپاک ہے اللہ کے کلام پاک میں ہو رہا ہے، اور اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ایک کتا ایسا بھی تھا جو ہمارے بندوں کے ساتھ چل رہا تھا، ہمارے بندے جو ہماری پناہ میں آ گئے، ان کا وفادار کتا ان کے ساتھ ہو گیا، رب نے اپنی پناہ کو اس سے دور نہ کیا، ہمارے بندوں کی نسبت کی خاطر اسے بھی اپنی پناہ میں لے لیا۔ بظاہر ناپاک تھا، اس کے اندر کمزوری تھی، اس کے اندر خرابی تھی، لیکن اولیاء اللہ کی نسبت کو اسے اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیا۔ برادران عزیز، تو یہ نسبتیں خالی نہیں جاتی، یہ نسبتوں کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تبھی تو پیران پیر سرکار نے فرما دیا، مریدی لا تخف لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ڈرنا نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ یہ نسبت کا اثر ہے جو پیران پیر ظاہر فرما رہے ہیں۔ برادران عزیز، اولیاء اللہ کی بہت سے واقعات ہم نے سنے ہیں، بہت سے آپ کے کارنامے کرامات ہم نے سنے ہیں، لیکن پیران پیر سرکار کی اگر حیات بابرکت آپ کے تعلیمات کی روشنی میں اگر اولیاء اللہ کو سنتے تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کے معتقد آئے، آپ کے مرید آئے، بہت دور دراز کا سفر کیا، بہت دور سے سفر کر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند دن مقیم رہے، یہاں پر قیام کیا، صبح شام آپ کی صحبت سے
فیضیاب ہوتے رہے. اس کے بعد جب واپس جانے لگے پیرانے پیر اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بتاتے تھے. آپ نے پوچھا بابا کس مقصد سے آئے تھے؟ آنے کا کوئی مقصد تو ہوگا، اتنا سفر کیا، اتنے دور سے سفر کر کر آیا، کچھ پوچھنا نہیں، کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو سوال ہوگا، کوئی تو دل میں تمنا لے کر آئے ہوں گے. عرض کیا پیر آپ کے کرامات کے چرچے سنے تھے، آپ کے کرامات کے ٹنکے چوطرف بج رہے تھے. دل کو یہ بات محسوس ہوئی کہ تم پیرانے پیر کے غلام ہو، طاقت بظاہر کیوں نہ اپنی آنکھوں سے کوئی کرامت دیکھو. اس غرض سے آیا تھا کہ جتنے کرامات کے قصے سن رہے تھے ایک کرامت میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اسی غرض سے آیا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت میرے سامنے صادر ہو جائے، اس کرامت کا میں شاہد ہو جاؤں اور لوگوں کو جا کر آپ کی کرامت سناؤں کہ میں نے پیرانے پیر کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی. جب یہ عرض ہوا پیرانے پیر نے پوچھا پھر دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ پھر کوئی کرامت دیکھی یا نہ دیکھی؟ اتنے دن صبح شام میرے ساتھ رہے، صبح سے اٹھتے میرے ساتھ ہو، شام میں جاگتے میرے ساتھ ہو. جب تک میں جاگتا ہوں تم جاگتے رہتے ہو، پھر سو جاتے ہو. میرے سونے کے بعد تو بتاؤ کچھ دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ کوئی کرامت تمہارے سامنے ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے اپنے جو ذہن میں انہوں نے کرامت بنا رکھا تھا انہوں نے عرض کیا پیرانے پیر میں نے کرامت نہ دیکھی، کرامت مجھے نہیں دکھی. پیرانے پیر نے پوچھا اچھا بتاؤ کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نماز چھوٹتی ہوئی نہیں دیکھی. کوئی سنت چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی سنت چھوٹتی ہوئی نہیں دیکھی. پیرانے پیر نے پوچھا بتاؤ اگر تم نے مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتا ہوا پایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو شریعت کے پابند نظر آئے، آپ کی صبح شام حضور پاک کے سنتوں کے مطابق نظر آئی، آپ کی صبح شام قرآن کے لحاظ سے نظر آئی. میں نے دیکھا کہ قرآن جو اپنے زبان سے فرماتا ہے آپ نے اسے کر کر ہمیں سمجھا دیا. میں نے دیکھا کہ آپ کی صبح ہوتی ہے تو سنت سے ہوتی ہے، آپ کی شام ہوتی ہے تو سنتوں پہ ختم ہوتی ہے. میں نے حضور پاک کی سیرت کا ایک دام خاکہ آپ کی زندگی میں پایا ہے، شریعت کا پابند آپ کا پایا ہے. اس پر جب انہوں نے کہا کہ شریعت کا پابند پایا، پیرانے پیر نے فرمایا سنو اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے، شریعت کا پابند رہے، احکام قرآن کا پابند رہے، حدیث کا پابند رہے، قرآن اہل سنت کا پابند رہے. برادران عزیز پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ کرامتیں تو بہت ہے لیکن ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ زندگی بھر اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو. برادران عزیز آج جس ذات گرامی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف اس کرامت کے پابند نہیں تھے، حضور پاک کی سنتوں کے پابند ہی نہیں تھے، بلکہ حضور پاک کے کلام کو، احادیث کریمہ کو لوگوں تک ایسے پہنچایا کہ خود بھی پابند بنے، لوگوں کو بھی پابند بنایا، لوگوں کو بھی سنتوں پہ چلنے والا بنایا، لوگوں کو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا بنایا. اور آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید یہ عربی زبان میں نازل ہوا لیکن اس کا فیضان دنیا کے ہر خطے میں پھیلا ہوا ہے. عربی زبان ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور ایک زمانے تک یہ بات عام رہی کہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ کرے تو وہ غلط ہے، کوئی اگر اس کی تفسیر کوئی اور زبان میں کرتا ہے تو غلط ہے. لیکن آج جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آج جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور جس لحاظ سے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہندوستان میں کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگوں کی علمی صلاحیتوں میں کمی سے کمی آ رہی ہے. پہلے زمانے میں لوگ عربی جانتے تھے، عربی پڑھتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی کے رموز اس کے قواعد سے واقف تھے،
لیکن آپ نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر علمی انحطاط بھی آ رہا ہے. ایسے لوگ بھی اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں عربی زبان نہیں آتی، ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کے لیے قرآن کے لیے راستے فراہم کیے جائے، کیونکہ ہر ایک کے لیے یہ بس کی بات نہیں کہ وہ عربی زبان میں قرآن پڑھ کر سمجھ لے، اور ہر ایک کے لیے یہ بس کی بات نہیں کہ اسے ایک ایسا استاذ مل جائے تو اسے قرآن کے رموز و اسرار سمجھائے. تو آپ نے ایک ایسا اسے انداز دے دیا، ایسا ایک خزانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اسے سمجھا دیا کہ اگر تجھے کوئی عالم نہیں ملتا ہے، کوئی استاذ نہیں ملتا ہے، میرے قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، جو آپ نے فارسی میں فرمایا. کیونکہ فارسی اس وقت کی زبان عام تھی، لوگ اس میں گفتگو کرتے تھے، بات سنتے اور سمجھتے تھے. تو پہلی مرتبہ آپ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا، اور لوگوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی، لوگوں نے آپ پر بہت فتوے لگائے، لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو آج تک نہ ہوا تھا، ایسا کام آپ نے کر دیا، ایسا دروازہ آپ نے کھول دیا تو کسی نے آج تک نہیں کیا تھا. اب تک کوئی لوگ قرآن پڑھتے تھے تو عربی میں پڑھتے تھے، اس کا تفسیر ہوتی تھی تو عربی میں ہوتی تھی، لیکن فارسی میں پہلی مرتبہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے. یہ بظاہر نیا کام ہے، یہ بدعت ہے. آپ نے کہا کہ ایسا کام ہے جس سے بہتوں کو فائدہ ہونے والا ہے، عوام جس سے مستفید ہونے والی ہے. تو لوگ آج قرآن صرف خراج کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اس ترجمے کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن کا مقصد ہے، اس پر عمل کریں گے تو قرآن کا حقیقی مضمون ہے. برادران عزیز، تو آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا، پھر آپ ہی کے صاحبزادے نے اس ترجمے کو اردو زبان میں نقل فرمایا. تو آج جتنے ترجمے ہم قرآن کے پڑھ رہے ہیں، جتنی اردو تفسیریں ہم قرآن کی پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ انہی کا فیضان ہے جو جاری ہو رہا ہے. آج ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ قرآن مجید پر عربی میں پڑھ سکیں، لیکن بچے قرآن سے دور نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا ترجمہ موجود ہے. یا آپ کی وہ دور اندیشی تھی کہ آپ زمانے کو دیکھ رہے تھے کہ زوال کی طرف جا رہا ہے، چھوڑ دیں گے تو پھر پہلے زمانوں میں جیسے قرآن یا پہلی پرانی کتابیں کیا ہوئی، صرف چند کے ہاتھ میں رہ گئی تھی. جو جانتا تھا وہ اپنے لحاظ سے تفسیر کرتا تھا، ترجمہ کرتا تھا، لوگوں کو بھٹکا دیتا تھا. تو آپ نے راستہ کھول دیا، کہا کہ تم سمجھدار ہو، آؤ ترجمہ پڑھو، قرآن سمجھو. برادران عزیز، اب اس کے اندر بھی بہت سے راستے کھولے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان حضرات کے ترجمے کو اختیار کریں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے راستے پہ جاتے ہیں. ان کے عقائد بالکل درست ہے. آپ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، حجت اللہ البالغہ، ایسی نایاب کتاب، ایسی مشہور کتاب ہے کہ جس کے چرچے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ سارے دنیا میں ہے. جس کو پڑھ کر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم کے بعد کوئی کتاب ہے تو حجت اللہ البالغہ. اس کے اندر اسلامی قانون کو جو آپ نے پیش کیا، اسلامی مزاج کو آپ نے پیش کیا، اسلامی آپ نے پیش کیا، اور اسلام پر جو جواب سوال ہوتے تھے، جو لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ اسلام کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، اس کا حق کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اور تمام چیزوں کو آپ نے اس کتاب میں پیش کیا. اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی بلندی، اسلام کی جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا. اسی طرح جیسے ہم نے ابھی صوفی صاحب سے سنا کہ حدیث کے اندر اب جتنا حدیث کا کام ہوا ہے، اتنا حدیث کا کام ہندوستان میں ہوا ہے، اسی خان وادے کا صدقہ ہے. اسی خان وادے سے حدیث کی خدمات انجام ہوئی، اور یہی خان وادہ بنیاد بنا ہندوستان میں احادیث کریمہ کے علم کو پھیلانے کے لیے. برادران عزیز، تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، جیسے ہم نے ابھی جانا کہ اولیاء اللہ کی سیرت کو سننا، ان کی خدمات کو جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم،
یہ وہ راستہ ہے جس کے راستے پہ تمہیں چلنا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی نفوس قدسیہ کے قدموں کو دیکھ کر ان کے اس قدموں کے آثار پر تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو جب ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جب آپ کی خدمات کو پڑھ رہے ہیں، جب آپ کے بارے میں سن رہے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کم سے کم یہ تو کریں کہ ہم آپ کے کرے ہوئے ترجمے کو پڑھے تو صحیح۔ آپ کے کیے ہوئے آج چہل حدیث ہم پڑھتے ہیں، ایک چہل حدیث ہے جس کی روایت ہمارے بزرگوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو مولا کائنات سے نقل کی ہوئی۔ مولا کائنات سے جو چہل حدیث نقل ہے اس کی سند بھی ملتی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتی ہے۔ وہ ایسے چہل حدیث ہے کہ اگر وہ 40 حدیثیں بھی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں فرق آ جائے گا، اس کی گفتار میں فرق آ جائے گا۔ وہ احادیث جن کے اندر حضور پاک نے بتایا کہ کلام کرنے کا سلیقہ کیا ہے، مومن کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، سچائی کی حقانیت، آدمی سچائی کے ساتھ کیسے رہے، ایسے احادیث کا آپ نے جمع کیا۔ ہر لحاظ سے ہر ایک طبقے کے لیے آپ نے خدمات کا انجام دیا۔ اگر علماء ہے تو علماء کے لیے آپ نے مواد فراہم کیا، اگر عوام ہے تو عوام کے لیے مواد آپ نے فراہم کیا۔ برادران عزیز، تو ہمارا آج فرض بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب کسی ذات کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ کے ولی کو یاد کرتے ہیں تو اس یاد کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے کا عزم بھی ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کا پختہ ارادہ بھی ہو، اور زندگی میں اس کو ہم داخل کریں، شامل کریں، اور اسی رہج پہ چلنے کی کوشش کریں، نہ صرف خود چلیں بلکہ اپنے بچوں کو ان کا راستہ دیں۔ برادران عزیز، آج افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے اپنے گھر قرآن سے خالی ہو گئے، قرآن، تلاوت قرآن سے خالی ہو گئے، جبکہ قرآن کا اگر حق دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی گئی کہ قرآن مجید کے ایک مومن پر 3 حق ہیں، 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھا جائے، جو قرآن کا حق ہے، جو قواعد ادا کرنے چاہیے، تجوید کے قواعد آدمی کو واقف ہونے چاہیے، ان قواعد کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ خوبی ہے کہ اگر آدمی صحیح انداز میں پڑھے گا تو صحیح معنی ہوں گے، اور خدا نہ خاص کا قواعد سے واقف نہ ہوگا تو معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ عربی زبان کی خوبی ہے کہ زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، حرکات کے لحاظ نہ رکھنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں تو اس کو سمجھیں، قرآن مجید کے معانی کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ کے احکام کو سمجھیں۔ جب دوسرا حق اگر ہم نے صحیح انداز میں ادا کر لیا اور قرآن کے مفہوم کو سمجھ لیا، اللہ کے احکام کو جان لیا، اب یہ تیسرا فرض یہ ہے کہ بندہ مومن ان احکام کا پابند ہو جائے، ان احکام کا پابند ہو جائے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ قرآن کا پڑھنا مطلب تجوید سے قرآن کو پڑھ لیا جائے، استاذ کو بلایا جائے، بچے کو پڑھا دیا جائے، اور بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ قرآن چلتا نہیں، وہ قرآن کے ساتھ نہیں جاتا۔ اس سے پوچھا جائے کہ بیٹے تم نے قرآن پڑھا، تو کہتا ہے کہ بچپن میں نے 5 مرتبہ قرآن ختم کر لیا تھا۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن زندگی کا سرمایہ ہے، قرآن سلیقہ ہے زندگی چلنے کا۔ آپ بچپن کے 5 سال کے عرصے میں اگر کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو تاخدان میں رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، تو تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحہ قرآن کے ساتھ دیا جائے، قرآن کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ چیز آج ہمارے اندر سے نکل رہی ہے۔ ترجمہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یا آپ کے خانوادے کو عربی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ ترجمہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم جو عربی سے ناواقف ہیں، ہماری آنے والی نسلیں جو عربی سے ناواقف ہیں،
وہ ترجمہ پڑھ کر قرآن کے مطلب کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ آج ہم کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اس مشن سے دور ہیں جو حضرت نے شروع کیا تھا۔ آج ہمارے گھر پہ قرآن سے خالی ہو رہے ہیں۔ آج ہم رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ دنیاوی پڑھائی پڑھتا ہے پڑھے، لیکن اس سے پہلے وہ قرآن کا مفہوم سمجھے، قرآن کا مطلب سمجھے، قرآن کے معنی سمجھے، قرآن کے احکام سمجھے، قرآن پر چلنے والا بنے۔ برادران عزیز، گھنٹوں لوگ آج ہمارے بچے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کلام کسی بندے کا کلام، وقت نہیں ہے تو اللہ کے کلام کی وقت ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کا کلام نہیں آتا۔ ہمارے بچے آج الگ الگ زبانیں سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں نوکری حاصل کرنی ہے، لیکن عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کی اہمیت انہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ برادران عزیز، آج کے اس متبرک موقع پر میں یہی معروضہ آپ سب سے عرض کروں گا کہ جہاں ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کے مشن کا جو سب سے پہلا مقصد تھا کہ گھر گھر میں قرآن کا مفہوم پہنچے، گھر گھر میں لوگوں کو قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے، ہر گھر قرآن کے احکام سے منور ہو جائے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن عام ہو، ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے۔ یہی چند کلمات میں آپ سے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری، جب تک زندہ رکھ سلام پر موت ایمان پڑھتے وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ میں نیک اور صالح متقیوں پر اعتبار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کی قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔